آج جو کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں، یہ کہانی میری باقی کہانیوں کی طرح ہی ہے۔ یہ کہانی میں نے اپنے کسی قریبی دوست سے سنی تھی، جو کہ اس کے ساتھ کچھ سال پہلے واقعہ پیش آیا تھا۔ ویلکم ٹو کیبلسٹک نالج۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو پر لائک اور کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اس کے مطابق آج سے قریب 10 سال پرانی بات ہے، جب ہم لوگ سیال کوٹ میں رہتے تھے۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے، یہ گھر ہم نے رینٹ پر لیا ہوا تھا اور مکان مالک بہت بری نیچر کا تھا۔ ہر ماہ رینٹ بڑھا دیتا اور جب بڑھانے کی وجہ پوچھی تو لڑنے لگ جاتا۔ کچھ ماہ تو یہ سب چلتا رہا، پھر والد صاحب نے ایک اور گھر دیکھ لیا۔ اس گھر کا رینٹ تو کم تھا ہی، پر اس کے ساتھ ساتھ مکان مالک بھی اچھی نیچر کا لگ رہا تھا۔ میرے والد صاحب نے یہ سب باتیں آ کر ہم لوگوں سے شیئر کی، یا کہہ لیجئے کہ اپنا فیصلہ سنایا۔ ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم نے کچھ دن اس گھر میں مزید رکنے کا سوچا۔ اس نے بتایا۔ اگلے دن والد صاحب اور بڑا بھائی یعنی ہم تینوں نیا گھر دیکھنے کے لیے گئے، جس کے بارے میں گزشتہ رات والد صاحب بتا رہے تھے۔ یہ گھر ہمارے اس وقت کے موجودہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ یہ ایک نئی آبادی تھی، مطلب کوئی نئی جگہ تھی، جیسے آج کل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں، شاید اسی طرح کا کچھ کہہ لیں۔ یہ گھر آبادی سے کافی فاصلے پر تھا اور اس کے نزدیک بھی ابھی تک کوئی گھر یا عمارت تعمیر شدہ نہیں نظر آئی تھی، بس مکمل میدان نما سا علاقہ تھا۔ گھر بنا تو ٹھیک طرز سے تھا، مگر تھا بالکل بے رونق، اوپر سے علاقہ بھی بے نور۔ اس نے بتایا، میں اس گھر میں آنے پر خوش تھا، لیکن یہاں خوف معلوم ہوتا تھا، شاید اس لیے بھی کہ یہ آبادی سے ہٹ کر تھا۔ والد صاحب اس مکان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اب وہ پرانے مالک مکان کی ایٹیٹیوڈ سے تنگ آ چکے تھے، اور شاید اس لیے بھی کہ اس کا رینٹ مناسب تھا۔ یہاں سب کچھ نارمل تھا، پر معلوم نہیں کیوں ایک نحوست محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اس بات کو لے کر کچھ گھبرا رہا تھا، ایک ڈر سا محسوس ہوتا تھا اس گھر کو دیکھ کر۔ اوپر سے ذہن میں ایک پرانا برگر کا درخت لگا ہوا تھا، جو دیکھنے میں بے حد پرانا تھا۔ اس کی شاخیں ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے کوئی بال کھولے ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہے۔ میرے بڑے بھائی نے بھی یہ بات والد صاحب کو بولی۔ ابو، آپ کو یہ گھر عجیب نہیں لگ رہا؟ جس پر والد صاحب نے بس اتنا ہی کہا، نہیں مجھے تو کچھ عجیب نہیں لگا۔ میں نے بتایا، اس گھر میں کچھ بلیاں بھی نظر آئیں، اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ بلیاں ہم لوگوں سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھیں۔ اگلے دن ہم لوگوں نے گھر کی صاف صفائی شروع کر دی۔ صفائی کے دوران ہمیں ایک کمرے میں کچھ گیندے کے پھولوں کی پتیاں ملی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ پھول ہندو لوگ اپنی عبادت کے دوران استعمال کرتے ہیں۔ خیر 2 دن بعد ہم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ جب ہم سامان کے ساتھ اس گھر میں پہنچے تو گھر میں گیٹ کے بالکل سامنے ایک کالی بلی بیٹھی تھی۔ اس بلی کو دیکھ کر میرے والد صاحب نے دھتکار دیا، پر وہ بھاگنے کے بجائے اڑانے لگی اور اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے ابھی ہی ہم پر حملہ کر دے گی۔ خیر گاڑی سے سامان اتارا جانے لگا۔ اتنی دیر میں وہ بلی معلوم نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ ہم نے گھر 1 دن پہلے ہی آ کر صاف کر دیا تھا، اس لیے بس سامان رکھنے کی ہی تکلیف رہ گئی تھی۔ سامان رکھ کر ہم لوگ بالکل تھک گئے تھے۔ رات کا کھانا کھا لینے کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے ہی تھکن کی وجہ سے سو گئے۔ رات کے کس پہر ہمیں صحن سے بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی، جن کو سن کر ہم لوگ خوف کے دائرے میں آ گئے۔ اب وہ اٹھ کر باہر گئے اور انہیں دھتکار دیا، جس کے بعد ہماری جان میں جان آئی۔ صبح سب لوگ اٹھے تو صحن میں کسی جانور کا کٹا ہوا سر پڑا تھا اور ایک بلی سے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ میں نے جب اسے دیکھا تو ڈر کے مارے شور مچا دیا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ بلی اس شور کے باوجود بھی وہاں سے نہیں بھاگی، جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑا۔ ابو نے ایک لکڑی کی چھڑی ہاتھ میں اٹھائی اور 2-3 بار زمین پر ماری، جس سے وہ بلی سر سمیت بھاگ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک بلی کسی بڑے جانور کا سر اپنے دانتوں میں دبا کر بھاگ رہی ہے، اور سر تو شاید بلی سے بھی بڑا لگ رہا تھا۔ ایک عجیب بات تو یہ تھی کہ اس پورے علاقے میں کوئی بھی کسائی نہیں تھا، تو پھر یہ بلی وہ سر لائی کہاں سے تھی؟ وہ سر بالکل ایسا تھا جیسے اس کے اوپر کی کھال کسی نے انتہائی مہارت سے اتاری ہو۔
اور ایسا کام کوئی کسائی ہی کر سکتا ہے۔ اس نے بتایا ہم لوگ یہ سب دیکھ کر بہت ڈر گئے تھے، پر ابو نے ہنس کر کہا اس میں ڈرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ اتوار کا دن تھا اس لیے ہم سب لوگ گھر ہی میں تھے۔ میرا بھائی اور میں آس پاس کسی پرچون کی دکان کی تلاش میں موٹر سائیکل پر نکلے تاکہ کچھ راشن وغیرہ لے آئیں۔ جب ہم گھر سے نکلنے لگے تھے تو ہم دونوں بھائیوں نے درخت پر وہی بلی دیکھی، وہ ہماری جانب مسلسل ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہی تھی۔ اس گھر میں بہت سی بلیاں تھیں، پر اس بلی سے عجیب سا خوف آنے لگا تھا۔ اس کی ایک آنکھ تو تھی ہی نہیں، سب بلیاں کالی تھیں، پر اس بلی کی ایک آنکھ ہی اس کی پہچان تھی۔ اس نے بتایا ہم نے جلدی ہی ایک پرچون کی دکان ڈھونڈ لی اور سامان لے کر واپس آ گئے۔ دن اسی چہل قدمی میں گزر گیا اور رات ہو گئی۔ رات کے کسی پہر اس کے والد صاحب کی آنکھ کھلی اور وہ شاید باتھ روم کے لیے نکلے تو وہی بلی نظر آئی۔ انہوں نے اسے بھگانے کی کوشش کی تو وہ کہیں غائب ہو گئی۔ اس نے بتایا گرمیوں کے دن تھے اور ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور روز ہی کچھ نہ کچھ عجیب دکھنے کو ملتا، اور والد صاحب کو بھی یہاں کسی پراسرار چیز کے ہونے کا احساس ہو گیا تھا، پر شاید وہ اس لیے خاموش تھے کہ ہماری فیملی میں ایک وہی تھے جو ہم سب کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس نے بتایا یہ سلسلہ جاری رہا، ہم عشاء کے بعد ہر رات ہی کچھ نیا دیکھتے، جیسے کہ درخت پر سرخ روشنیاں، بلیوں کا رونا، پوجا کے پھول جو صفائی کے دوران ملتے تھے۔ اس نے بتایا تلا سچ بتاؤ تو اب شاید ہمیں اس سب کی کہیں نہ کہیں عادت سی ہو گئی تھی۔ اب بلیوں کے رونے پر ابو بھی انہیں دھتکارتے نہیں تھے، بس خاموش ہو کر یہ سب سنا کرتے تھے یا کبھی اس سب کو اگنور کر دیتے۔ پر ایک چیز تو ظاہر تھی اور وہ یہ کہ ہم سب گھر والوں کا ایٹیٹیوڈ کافی بدل گیا تھا۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی، ہم سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی ضروری ٹاپک پر ڈسکشن چل رہی تھی کہ ہمیں صحن میں سے ناچنے گانے کی آوازیں آنے لگیں۔ معلوم پڑتا تھا جیسے کچھ عورتیں کچھ گا رہی ہیں، شاید کسی چیز کی خوشی منا رہی ہیں۔ ہم لوگوں کے آس پاس تو کوئی گھر تھا ہی نہیں اور وہ گھر کے باہر بھی کچھ ایسا نہیں تھا، تو یہ بات واضح تھی کہ آواز صحن سے آ رہی ہے۔ ہم لوگ اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ایک بار باہر جا کر دیکھ لیں۔ میں خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا، پھر اس نے کہا کہ آج بھی وہ سب سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا یار تم لوگوں نے عالم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میری اس بات کا اس نے جواب دیا اور کہانی آگے بڑھائی۔ میں نے بھی اصرار نہیں کیا۔ اس نے بتایا صبح والد صاحب مکان مالک سے بات کرنے کے لیے اس کی طرف گئے اور ساری رام کہانی اسے سنائی۔ پہلے تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور یہ بات کہہ ڈالی صوفی صاحب آپ اس دور میں بھی پتھروں کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، جس پر والد صاحب غصہ ہو کر بولے اللہ کے بندے یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہے، تم اب مجھے جھٹلا رہے ہو؟ کیا تم سے اتنی دور صرف مذاق کرنے آیا ہوں؟ مجھے کوئی پریشانی ہے تو یہ سب کہہ رہا ہوں اور اب بھی اپنے بیوی بچوں کو اس عذاب میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس نے بتایا کہ والد صاحب کی لمبی چوڑی داستان سن کر اس کے منہ سے بھی سچ نکل آیا۔ اس نے بتایا کہ جو بھی اس کے گھر میں آتا ہے زیادہ وقت نہیں رکتا، پر وہاں جو کوئی بھی ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ آپ کو یہ گھر کم پیسوں میں رینٹ پر دیا ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی بولا تھا کہ والد صاحب نے اسے 2-3 سنا دی اور واپس آ گئے۔ اس نے بتایا جب وہ گھر پہنچے تو والدہ گھر سے باہر کھڑی ہوئی تھی، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ معلوم کرنے پر انہوں نے بتایا میں نے صفائی کے دوران برآمدے میں ایک آدمی کو دیکھا، اس کے ماتھے پر ہندوؤں والا نشان لگا تھا۔ وہ آدمی دیکھنے میں بے حد خوفناک تھا، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ والد صاحب نے امی کو کسی طرح بہلایا اور گھر لے آئے۔ میں سکون میں تھا جب والد صاحب بھائی مجھے لینے آئے۔ ہم لوگ اپنی پھپھو کی طرف آ گئے جو اسی شہر میں رہتی تھی، کچھ دن وہیں رکے رہے۔ جب نیا مکان ملا تو اس منحوس گھر سے سب سامان اٹھا کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اور بات تھی جب میں نے اس گھر کو دیکھا تھا، اس نے بتایا یہ میری زندگی کے خوفناک ترین ایام تھے۔ وہ گھر، وہ بلیوں کی آوازیں، وہ ناچنے گانے کی آوازیں مجھے اب بھی خواب میں ڈرا دیتی۔ اگر آپ کو بھی یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو پر لائک اور کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید کہانیاں پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔